العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ حضرات جو کھڑے ہیں گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں. مجلس کے آداب بیٹھ کر مجلس سننی چاہیے. بارے دیگر صلوات پر محمد و آل محمد. تھوڑا سا اوپر الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمودة الحسن والحسين صلوات. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أخيه ووليه ووصيه وخليفته بلا فصل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وعلى بنت الرسول التي كانت محرومة عن حق أبيها الرسول وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خصوصا على الحسن الذي قتل في سم جفاء وعلى الحسين الغريب المسافر الذي قتل بلا جرم وخطأ الذي كان جسمه عريانا وعابده مريضا وباكره صغيرا وأهل بيته أسيرا وزينبه مكيدة من أرض كربلاء إلى الشام ألا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سنشیا بھائرو قرآن مجید ماں مشہور آیت جن کے آیت تطہیر سدبوا جن میں اللہ رب العزت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا چاہی کرے. قیامت تائیں انسان ذات کے بدھائے تو اے انسان انما یرید اللہ ما اللہ قدیم ارادے میں اہل بیت محمد کے ہر قسم جے رجس کا دور رکھو.
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. غائب جو سیگو نہ کم چئی کرے خدا خطاب تو کرے فرمائے تو اے اہل بیت تمہاں کھاں اللہ ہر قسم جے رجس کے دور رکھو آ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اے تمہاں کے موں اللہ اہڑو پاک رکھو آ جے کو پاک رکھنا جو حق آ. اللہ ارادو کرو قدیم ارادو تو تمہاں کا ہر قسم جے رجس کے دور رکھے اے تمہاں کے ماں اللہ پاک رکھے. یہ آیت یہ تقریر یہ گال ہر مومن کا لکل کونے پر عبدالغفور چاہے تو اج تمہاں کے یہ گال بدھایا تو اللہ اہل بیت محمد کے متحر چھو رکھے. کیوں متحر رکھا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ خدا اہل بیت متحر رکھے چھو پاک رکھیو تھی ضرورت کہڑیا. خدا تو فرمائے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. خدا تو فرمائے تا اہل بیت محمد کے ماں متحر انہ کرے رکھو تا ماں کے اہڑیوں متحر ہستیوں گھرچن جے کے مجھے پاک کتاب کے جان اے دنیا تائیں مجھے پاک کتاب کے دنیا تائیں پہنچائے سگن. فرمائے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. کہاں بھی سمجھو دا کہ دنیا تو بجے سمجھو دا تو گلائیں دا حلو یہ نہ تھا سمجھو تو پوری ماں اردو میں شروع تھی ہو جائیں. سلوات پڑھو محمد والے محمد دے. اساجے لقمان وارن ایک رو مثال قائم کرے دنیا کے بدھائن تھا تجھے کو حیدری ہندوا حسینی ہندوا علی جی ولایت جے منجن وارو ہندوا انہیں جو سوائے علی جی ولایت جے جو رشتو ہی نہ ہے. یہ قوم نرالیو یہ نظریو نرالو عرب جے گالہائن وارو نبی جو چاچو بجے کرے ہوجے اے محمد جے نظریے جو دشمنات ابو لہب تے لعنت تبت یدا ابی لہب و تب جے کرے سلمان فارس جے رہن وارو اے محمد جے نظریے جو منجن وارو تو نبی تو فرمایا السلمان من اہل البیت. سلمان مجھے اہل بیت منجھوا جے چاچو مخالفہ تو ملونا جے فارسیہ سلمان غیر نہ جہنجی بولی عربیہ نہ جہنجی جھولی عربیہ نہ جہنجی دھرتی عربیہ انہیں جو نظریو ابو طالب جے نظریے ساتھوں ملے جہن جو نظریو نبی جو نظریو تو نبی انہیں کے اہل بیت ہو سدے. تو اجو ہنا شب بیداری میں سندھی میں اردو میں ہانے تا بدھو سرائکی میں ایڈا ہے بیٹھو آسان کے جوان سجی دنیا کے ابے ڈاڑے تائیں جو کو پہنچی دیو. سلوات پڑھو محمد والے محمد سے. سرائکی میں سندھی میں ہندی میں عربی میں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین. اے جڑی اسا مرندا سے قبر میں ویندا سے اسا کا سوال تھیندو تواں کے خبر میت جے منڈے کھا وٹھی ہلایو ویندو بٹن کھولے ہلایو تھو ونے افہم اسما بدھو گالہائے بدھائے انہیں وعدے تے قائم آہی جے کو وعدو تو اللہ سا کہوا وہ وعدو ہی ہوا جڑیں اذا جا عقل ملکانے جڑیں مقرب ملک فرشتہ تو وٹ اچن اے میت فلان پٹر فلانے جا اے کانڈیرا پٹر کرڑ جا او مٹھا پٹر کوڑے جا. سلوات پڑھو سلوات. ارے تہاں جا نالا نکھڑن سے مطا تہاں ناراض تھی جو ماں پانچے گوٹھوارا نہ جو کھڑا کرڑا پٹر کانڈارے جا او کرڑا پٹر کانڈارے جا کھبڑ پٹر لے جا افہم اسما بدھو
جڏهن توٽ ملڪ اچن توٽ فرشتا اچن توکان پڇن ومن ربک ٻڌائجان ته الله منهنجو رب आहे ومن اسلامک ومن دينک ومن کتابک ومن قبلتک ومن کتابک ته چئجان منهنجو کتاب قرآن आहे ومن امامک تجو امام کیرا تجو قائد کیرا تجو رہبر کیرا تجو اॻواڻ کیرا خدا جو قسم आहे اسان جو جواب قبر میں اهو نه هوندو ته منهنجو لیڊر منهنجو سردار منهنجو اڳواڻ جي ايم سيد आहे منهنجو اڳواڻ ڀٽو आहे منهنجو اڳواڻ پاگارو आहे نه منهنجو اڳواڻ علي आहे حسن आहे حسين आहे العلي امامي الحسن امامي الحسين امامي علي زين العابدين امامي الباقر امامي الجعفر امامي الموسى امامي 12 امامن جا نالا ورتي ته بيڙا پار ٿي پر جي هنن کي ڇجوي وتي ٻين جي لار سمجھو ٿا الائي نه جي لنڊن واري جي پويان لڳي ته بي هوئي جهڙو آهي جي لڳي آمريڪا واري جي پويان ته بي جهڙو آهي جي لڳي سنگه جا يورپ واري جي پويان ته بي جهڙو آهي اها سڄي دنيا ڪجهه به ڪونهي جيڪڏهن ڪائنات جو مرڪزات علي مرڪزات حسن مرڪزات حسين ساری کائنات جو مرکز ایم معصومین خدا تو فرمائے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل الصلوات پڑھو صلوات تمام عرض کرے رہے ہو سندھی میں ہندی میں عربی میں فارسی میں ساری کائنات میں حسین زندہ علی زندہ قرآن زندہ اسلام زندہ بے نمبر تے یہ تو مگال کئی لوکل اسان جے ہن جلسے میں سندھی اردو میں خطاب یہ خود دلیل ہے اسان جو خون ہکا اسان جو روح ہکا منجو نقصان تو جو نقصان آ تو جو نقصان منجو نقصان آ خبردار انہیں ذہنیت کے انہیں جراثیم کے اسان قریب اچن نہ دیندا سیں جے کو اسان جو محمدی رشتو ٹھوڑے اسان جو روحانی رشتو ٹھوڑے اسان کا ولایت جو رشتو کھسے بیا دنیا میں رشتہ آنے وہ سبھی رشتہ بیکار ہے اج ماں شکارپور کا پڑھی اچاں پہ پھاٹک وٹ تمام ڈٹھو ہوندو بینر لگا پیان ننڈڑی مسجد جے متھاں شہید سہیل احمد جی برسی جے بارے میں جلسو اسان جے خیرپور جی انتظامیہ بھی ماں سمجھا دو تو بنا وہ بھنگ ہکڑا پیاندا ہے بھنگ جے نشے میں ہکڑا ہوندا ہے چرس جے نشے میں پر خیرپور جی انتظامیہ بنا پیण جے نشے میں بنا بھنگ جے بنا چرس جے بنا سنگے جوان کا نشے جی شے جے یہی نشے میں سالانہ پروگرام شب بیداری جو لکمان میں سالانہ پروگرام جے میں سکر کھاں بھی دوست اچن باہراں بھی اچن کو کاتھاں اچے ہو وری ہوتے سنگے جوان پھاٹک جھجا بیٹھا ہوجن وری کو بنے میں کو مسئلو پیدا تھے وری انتظامیہ جلا خبر نہ ہے تو اسان جے خیرپور جی انتظامیہ کڈیں سدھرندی مولا ہنن کے سدھرن جی توفیق عطا فرمائے صلوات پڑھو محمد و آل محمد شرافت جے لائے اترو کافی ہے پر جے کریں انہن جا کن اسان جی زبان نہ بدھی سگندا انہن جا کن ہن لوہ جا تب اسان وٹ بھی اسٹیل جا ہتھوڑا ہے وہ جے انہن جا کن لوہ جا ہن تب ہیڈا بھی اسٹیل جا ہتھوڑا ہے صلوات پڑھو محمد و آل محمد تمارزو کرے رہے ہو ضرورت کہڑی چھو اللہ محمد و آل محمد کے اہل بیت اہل بیت محمد کے اللہ مدار چھو بنایو چھو پاک بنائی ضرورت کہڑی تھس خدا تو فرمائے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون خدا تو فرمائے قرآن کریم قرآن
کریم جے کتاب مکنون میں آؤ انہیں کتاب مکنون تائیں کوئی پہنچی نہ تو سکے جیسی تائیں متحر نہ ہو جائے متحر پاک ہوندو تا کتاب مکنون تائیں پہنچندو جے کو کتاب مکنون تائیں پہنچندو وہ ہوئی دنیا میں قرآن بدھائے سکندو وہ ہوئی دنیا میں دین بدھائے سکندو اللہ تو جو کیڑو قرآن وسیع فرمائے تو مجھو ایڈو تا قرآن وسیع جے کڑیں ہو قرآن جبلن تے نازل تے آہا جبل ریزا ریزا تھی ونن ہو انو ارزن الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها زمین ٹوٹی پوے ہا جبل پہاڑ ٹوٹی پونہا آسمان ٹوٹی پونہا کائنات ریزا ریزا تھی پوے ہا وحملها الانسان ایو وزن مخاص انہیں انسان جے متھاں رکھو جے کو انسان مسجود ملائکہ ہے جے کو کائنات جو مرکز انہیں کے ہی وزن کھڑائم اوہو وزن پیغمبر جے مدھا آئیو خدا تو فرمائے علم نشرح لک صدرک ووسعنا عنک وزرک نبی اوہو وزن جے کریں اکیلو تو کہ کھڑایا ہاں تو جی کمر چپی تھی پڑے تو کہ اکیلو وزن کھڑایا ہا تو تجھی کمر ٹیڑی تھی ونے ہا انکس زہرکا تجھی زہر میں تجھی کمر میں نقص پیدا دیا پر ماں وزن تو کہ کھڑایو تو جو بھاو علی تو جو وزیر بنائے گئے وہ وزن حل کو تھی بھی سلوات پڑھو قرآن کو دو قرآن وما من غائبت فی السماوات وما فی الارض وما من غائبت فی السماء وما فی الارض الا فی کتاب مبین خدا تو فرمائے زمین جو غیب آسمان جو غیب کتاب مبین میں فلا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین ہر خوشبو شے کتاب میں ہر تر شے کتاب میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء خدا تو فرمائے ہر شے جو تفصیل ما قرآن میں تبیانا لکل شیء ہر شے جو بیان قرآن میں ہر غیب آسمان جو قرآن میں ہر غیب زمین جو قرآن میں ہر تر شے قرآن میں ہر خوشبو شے قرآن میں جے کو قرآن جو عالم وہ آسمان جے غیب جو عالم وہ زمین جے غیب جو عالم وہ ہر شے جو واقفہ جے کو قرآن جو عالم وہ کائنات کے ذرے ذرے جو عالم مسئلہ علم غیب جو قرآن حل کرے چھجو ملو انیا نہیں تو چوے تا نبی عالم الغیب کون ہے امام عالم الغیب کون ہے نبادا جے نبی عالم الغیب نہ ہے تا قرآن تو فرمائے تا قرآن میں علم غیب جو آسمان جو غیب قرآن میں زمین جو غیب قرآن میں ہر شے جو بیان قرآن میں ہر خوشبو شے قرآن میں ہر تر شے قرآن میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ہر شے قرآن مجید میں ما تبصرون وما لا تبصرون جن کے تمہاں ڈسو تھا یہ بھی قرآن میں جن کے نتھا ڈسو یہ بھی قرآن میں آئے کو قرآن جو عالم جے کو قرآن جو عالم وہ ہر شے جو واقفہ فرمائے تو انہو لقرآن کریم یہ قرآن انہیں کتاب مکنون میں انہیں کتاب مکنون تائیں وہ پہنچی سکے تو جے کو متحر ہو جائے ہانے متحر کیر جے کرے ماں چون سو پہنجی گال جو ملو کندو پہنجی گال ٹیوں ٹریکڑو تھندو چاندو پہنجی گال وہ چاندو سائیں مہنجو پیر کو چاندو سائیں مہنجو پیر کو چاندو سائیں مہنجو پیر پر اچھو تا اللہ جے قرآن کا پوچھوں سلوات پڑھو محمد و آل محمد متحر کیرا پاک کیرا کیر پاک نہ ہے متحر جیلا خدا تو فرمائے فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا آل بیت پاک و متحر جے کے کتاب مکنون تائیں پہنچی سکن تھا رہا بیا بزرگ سفیدری شوارا سہرائے سالہ سمجھو تھا لائیو تھی بیا ہو
سہرائے سالہ رئیش بزرگ سفید لاہن وارا خدا تو فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم نبی انہن کے پاک تو کرے ہی عدم نجس انہن کے پاک تو کرے انہن کے پاک تو کرے سہرائے سالہ نبی انہن کے پاک تو کرے اہل بیت عدم پاک انہن کے پاک تو کرے انہن کے پاک تو کرے بھائی پاک ہونے کے کبوا جے کا پہریا نجس ہو جے کائی شے پاک کے دوبارہ پاک نہ کبوا سمجھو تھا نا یہ ہیڈے تو جو سمجھو تھا کہتا سبحان اللہ اور یہ ہیڈے تو جو سمجھو تھا کو کہتا بابا پان سبحان اللہ کیوں تو ماں کے سمجھ میں جو تو سمجھو تھا سلوات پڑھو محمد والے ہے پاک ناہن کنتم آدان فاللہ بین قلوبکم اکمانے سے دیدار جتار نہ ٹوٹ رہے کنتم آدان فاللہ بین قلوبکم نبی انہن حضرتن کے چو رضی اللہ عنہ کے چو کنتم آدان تمام اگمیں دشمن ہویا پان میں لڑندہ ہو فاللہ بین قلوبکم تمام جے دلن کے محمد ٹھائے ہوا انہن کے ملائے ہوا پان میں بڑندہ ہوا کنتم آدان فاللہ بین قلوبکم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تمہا جہنم جے ترے میں ہوا اتم تمہا کے نبی گھڑے ہوا بابا ماں پہ برو جائی ہیں کون اللہ سے صلوات برو کنتم آدان وَعَلَّوَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نبی ان کو کہو تم دشمن تھے تم کو نبی نے دوست بنایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم جہنم کے گڑھے میں تھے وہاں سے نبی نے تمہیں نکالا ہے تم پہلے جہنم میں تھے وَيُزَكِّيهِمْ ان کو نبی پاک کرتا ہے جو پہلے پاک ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں یہ نجس ہے ان کو نبی پاک کرتا ہے اہل بیت کو خدا نے پاک کیا ہوا ہے ابھی سمجھ رہے ہو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم بابا تہاں تو سندھی سمجھا تو برے جے کہ مجھو بہنرون ماں ہوئے تو جالی چپکے ویچو تو مولی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے تھوڑو ان کا بھی تو حق ہے نا صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر یزکیہم نبی ان کو پاک کرتا ہے یہ پہلے نجس ہیں نبی ان کو پاک کرتا ہے اور اہل بیت وہ ہیں جن کو خدا نے پاک کیا ہوا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مزہ تو اس میں تھا نا کہ انتظامیہ کہی تھی اے عبدالغفور بلوچ تم پڑھو اردو میں اور عرفان حیدر عابدی پڑھے گا سندھی میں ہاں یا میرے قمر حیدر صاحب آئے ہیں وہ سندھی میں پڑھیں گے ویسے بھی ٹھری کے رہنے والے سندھی بڑی اچھی بولتے ہیں صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد کو خدا نے پاک کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ نجس ہیں انما المشرکون نجس مشرک نجس ہیں جن کو نبی پاک کرتا ہے ان کو پاک کرنا پڑتا ہے اہل بیت پاک ہیں اہل بیت پاک ہیں پاک کسی چیز کے پاک معلوم ہونے کے شریعت نے 3 طریقے بتائے ہیں ایک طریقہ یہ ہے چیز کا مالک ہے یہ مثلا چھوٹا سا رومال ہے کیسے پتا چلے یہ نجس ہے یا پاک ہے مالک سے پوچھو اگر مالک ہے پاک تو شریعت نے کہا ہے پاک اگر مالک ہے نجس تو نجس ہے چیز کپڑا پڑا ہے مالک نہیں ہے تو عادل گواہوں سے پوچھو سید حیدر شاہ سے پوچھو اسٹیٹ سیکریٹری سے پوچھو آپ کا کیا نام ہے
ندیم حیدر سے پوچھو بھائی مولوی صاحب کا یہ رومال پاک ہے, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ ہاں صحیح, ہمارے پاس آئے تھے ابھی مولوی صاحب نے نماز پڑھی تھی سر میں باندھ کر, اس سے پتا چلا یہ پاک ہے. سید حیدر شاہ بھی کہے, ندیم حیدر کہے, تو عادل گواہوں نے کہہ دیا چیز پاک ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے, آپ نے کہا بیٹے اس کو پاک کر کے آؤ, کسی لڑکے کو بھیجا, اس نے رومال کو پاک کیا, آم کی آنکھوں نے دیکھا, اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, یا مالک کہے یا تو عادل گواہ کہے یا خود بندہ دیکھے. آؤ ملا سے نہ پوچھو, خارجی سے نہ پوچھو, رافضی سے نہ پوچھو, کسی ملے سے نہ پوچھو, کسی حجت الاسلام سے نہ پوچھو, کسی مرجع سے نہ پوچھو, کسی مجتہد سے نہ پوچھو, مالک سے پوچھو. مالک تمہیں ضرورت ہے, تم نے ہی کہا ہے قرآن میں انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. میرے کتاب مکنون کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے جو مطہر ہے. تو ہی بتا. مالک نے بتایا اے دنیا والو کسی اور سے نہ پوچھو, میں بتاتا ہوں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. مالک نے بتایا, مالک نے بتایا, مالک نے بتایا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل گواہ کہیں, دو عادل گواہ دو عادل گواہ کہیں, دو عادل گواہ کہیں. خدا نے اس اہل بیت کے تطہیر کو قرآن بنا کر ایک فرش پر جبرائیل کو گواہ مقرر کیا, عرش پر جبرائیل کو مقرر کیا, فرش پر محمد کو مقرر کیا. جبرائیل تم یہ آیت لے کر جاؤ, محمد تم اس آیت کو پیش کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. دو عادل گواہ ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے آدمی آنکھوں سے دیکھے. خدا نے پتا تھا خدا کو 15ویں صدی میں 16ویں صدی میں امریکہ کے پٹھو, یورپ کے ایجنٹ, یہودیوں کے ایجنٹ, شاتم رسول رشدی کے ماننے والے, یہ لٹیرے محمد و آل محمد کی نفی کریں گے, امام مہدی علیہ السلام کی مخالفت کریں گے, اہل بیت کو اپنا جیسے سمجھیں گے. اسی لیے خدا نے پریکٹیکل کر کے پوری دنیا کے سامنے بتایا, دیکھو ہر بندہ اپنے گھر سے آتا ہے, علی میرے گھر سے آتا ہے. ہر بندہ, ہر مانو سمجھو دایاں تھی ویا ہو, ہر مانو, ہر بندو, ہر مانو پانجے گھر رمائیندو, ہر مانو پانجے گھر رمائیندو. ملا شیرو پانجے پیو جے گھر رمائیندو, عبدالغفور پانجے پیو جے گھر رمائیندو, ندیم حیدر پانجے پیو جے گھر رمائیندو, میر سائیں ارشاد صاحب پانجے گھر رمائیندو, میر نثار صاحب تاجو مامو پانجے گھر رمائیندو, ہر ایک مانو پانجے گھر رمائیندو. زرداری حاکم علی صاحب پانجے گھر رمائیندو, آصف زرداری پانجے گھر رمائیندو, بے نظیر پانجے گھر رمائیندی. خدا جو قسم ساری کائنات جو ذرو ذرو پانجے گھر رمائیندو. علی ہوا جو گھر کعبۃ اللہ ہے. عادل بھی رکھے, خدا نے دو عادل بھی رکھے. حضرت جبرائیل کو گواہ بنایا, محمد کو گواہ بنایا, پھر مالک نے کہا, پھر اپنے گھر سے ظاہر کیا. کیوں نہ خدا ابو طالب کے بیٹے کو اپنے گھر سے ظاہر کرے؟ اس لیے کہ اللہ کے آخری رسول کو حضرت ابو طالب نے اپنے گھر میں پالا تھا. سبحان. حضرت ابو طالب نے نبی کو, اللہ کے آخری محبوب کو اپنے گھر میں پالا. خدا نے بھی فرمایا ابو طالب میں بھی تیرے بیٹے کو اپنے گھر سے ظاہر نہ کروں تو میں بھی خدا نہیں. اے ابو طالب, اے ابو طالب, ابو طالب
ابو طالب نے نبی کو کیسے پالا؟ خود گواہی قرآن دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے وَالصُّبْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیماً فآویٰ۔ محمد تم یتیم تھے، میں نے پالا ابو طالب نے۔ خدا کہتا ہے ابو طالب نے ایسے پالا جیسے میں نے خود خدا نے پالا۔ کہتے ہیں نا بات ہے سمجھ کی۔ اب تک جو میری بات نہیں سمجھی تو آپ لوگ بھی مجبور تھے، میں بھی مجبور تھا۔ نبی کو ابو طالب نے پالا، اور ابو طالب نے ایسے پالا جس کی خود خدا تصدیق کر رہا ہے۔ الم یجدک یتیماً فآویٰ، سمجھو تھا نا؟ الم یجدک یتیماً فآویٰ، الم یجدک یتیماً فآویٰ۔ لطیفہ دیر گئی تھی۔ الم یجدک یتیماً فآویٰ، پورا توجہ ہو جائے۔ الم یجدک یتیماً فآویٰ، خدا کہہ رہا ہے محمد تم یتیم تھے، میں نے پالا ابو طالب نے، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں نے ایسے پالا۔ اے نبی اگر میں خود خدا پالتا تو ابو طالب سے اچھا نہ پالتا۔ تیری تربیت ابو طالب نے ایسے کی ہے جیسے میں نے کی ہے۔ کس طرح؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ شب ہجرت جس طرح نبی تم نے مٹی پھینکی تھی، یہ تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نبی ہاتھ تیرا تھا، کام میرا تھا، نبی فعل تیرا تھا، ارادہ میرا تھا۔ اسی طرح گھر ابو طالب کا تھا، منشا میری تھی۔ سبحان الہی ہے مضمون ابو طالب، اسلام کی ہر شے ہے مرہون ابو طالب، اسلام کی ہر شے ہے مرہون ابو طالب۔ تجسم رسالت میں بس دو ہی چیزیں ہیں، تجسم رسالت میں بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک خون ابو طالب۔ حضرت عیسیٰ کی ماں پر یہودیوں نے الزام لگایا، اے مریم تیری نانی تیری دادی ایسی نہیں، یہ بچہ تم بغیر شوہر کے کیسے لائی؟ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بیٹے کی طرف۔ اب بیٹا بول رہا ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے صرف دلائل پر اکتفا کر رہا ہوں۔ میں ربط تقریر تب آپ کو پتا چلے گا جب نتیجہ نکلے گا۔ حضرت عیسیٰ 3 دن کا ٹرنیہن جو حضرت عیسیٰ ننڈھڑو نہ گالہائن جی عمر میں نہ بولنے کی عمر میں حضرت عیسیٰ بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے خدا نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، میں اللہ کا عبد ہوں۔ الزام لگ رہا ہے عیسیٰ کی ماں پر، عیسیٰ ساری باتیں اپنی کہہ رہا ہے، میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے کتاب ملی ہے، میں نبی ہوں، یعنی نبی کتاب نبی، یہ دلیل ہے کہ اس کی ماں معصومہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نہ بولنے کی عمر میں، حضرت عیسیٰ نہ بولنے کی عمر میں بول رہا ہے۔ یہ بولنا دلیل بنا کہ ان کی ماں معصومہ ہے۔ نہ بولنے کی عمر میں بچہ بولے، یہ معجزہ ہے، معجزہ دلیل ہے کہ ماں معصومہ ہے۔ مسلمان آؤ، علی نبی نے کعبے سے اٹھایا، دروازہ بند تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت علی کی ماں
جب کعبے میں گئی دروازہ بند، تالا نہیں کھولا گیا، دیوار شک ہوئی، علی کی ماں اندر نہیں جا رہی تھی، اس لیے انسانی فطرت ہے، کوئی چیز ٹوٹتی ہے، کوئی چیز تراریں پڑتی ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، انسان کی فطرت کی تقاضا ہے۔ علی کی ماں کہتی ہے میں پیچھے ہٹ رہی تھی، الذی ما فی بطنی، جو میرے بطن میں بچہ تھا، اس نے مجھے کہا اماں ادخلی، اندر چلو۔ آہے گا ماں جیسا بچوں کا لائے، علی جی ماں تھی چوے تو ماں کے بچے چو اندر حل، ماں اندر ویس ونی جو ڈساں چار عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ عارف ہن، جن کو میں نہیں جانتی، میرا بچہ جو بطن میں تھا وہ وہاں کہہ رہا ہے اماں حل تعرفینہن، ان کو جانتی ہو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں بیٹے میں نہیں جانتی۔ اب علی بتا رہا ہے اماں ہاذی ہوا، یہ تمام بشروں کی ماں آج میرے لیے نوکرانی بن کر آئی ہے۔ اماں ہاذی ہاجرہ معصوم نبی کی زوجہ، معصوم بیٹے کی ماں۔ اماں یہ بی بی آسیہ ہے، فرعون کی بیوی ہے لیکن شہید ہوئی، حضرت موسیٰ کو پالا، یہ ہے آسیہ اور یہ ہے مریم بتول، یہ چار مستورات ہیں۔ اب مجھے ولادت نہیں پڑھنی، صرف نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن میں علی کی اماں کہتی ہے وہ بچہ ایسا ہے، ایک بی بی نے مجھے پانی پلایا، دوسری نے پنکھا چلایا، تیسری نے میرے پسینے کو صاف کیا، چوتھی نے فروٹ کھلایا، میں فروٹ کھائی، بے ہوش ہوئی، ہونٹ سنبھالا، دیکھا قریب حسین شہزادہ بچہ بیٹھا ہے، نہ میں نجس ہوں، نہ میرا بیٹا نجس ہے، نہ کعبہ نجس ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ تطہیر کے مالک ہیں، یہ نجس نہیں ہوتے۔ علی 3 دن گزر جاتے ہیں، حضرت ابو طالب دروازے کو کھولتے ہیں، چابی لگاتے ہیں، چابی نہیں لگتی، حضرت ابو طالب ہتھوڑا گروب کو لے آتے ہیں، تالے کو توڑو، ہتھوڑا گروب آیا، نہیں ٹوٹ سکا، ترکھانوں کو بلایا، شکارپور سے بلایا، سومروں کو بلایا، لکمان والے سومرے میں نہیں کہہ رہا، دور دراز کے جتنے بھی ترکھان تھے آئے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کرائیوں سے توڑ نہیں سکے۔ 3 دن گزر گئے، ٹیکنیکل لوگ آئے، دروازہ نہیں کھلا، تالا نہیں کھلا، کیوں؟ خدا جم غفیر کو 3 دن میں مکے سے دور دراز سے 400 میل لوگوں سے جمع کر کے دلیل بنا رہا ہے کہ دنیا والوں دیکھو علی وہ ہے جو میرے گھر سے ظاہر ہو رہا۔ کوئی ناصبی 15ویں صدی میں یہ نہ کہے کہ علی ہم جیسا ہے، علی ہم جیسا ہے، علی ہم جیسا ہے۔ علی کو آیا پیغمبر ادا رجل الذی یقال له محمد بن عبداللہ رحمت للعالمین میں سید سلیمان ندوی، آخری الفاظ ہیں میری تقریر کے، سید سلیمان ندوی لکھتا ہے رحمت للعالمین کتاب میں، کہتا ہے کہ حضرت محمد آیا جس کو دنیا صرف یہ جانتی تھی کہ محمد بن عبداللہ آیا، محمد بن عبداللہ۔ چاچا ابو طالب ہٹ جاؤ، یہ دروازہ جانے میں محمد جانو، اس کا تالا جانے میں جانو۔ نبی قریب آتا ہے، کوئی چابی نہیں، صرف پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تالا کھل جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، 2 آدمی لڑتے ہیں، سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ ایک عجوبہ ہے۔ دنیا ہزاروں کی تعداد میں جم غفیر جمع ہے تاکہ دنیا کے سامنے علی کی کعبے میں ولادت کی حدیث ایک راوی نہ ہو، 2 راوی نہ رہو۔ خدا نے جم غفیر جمع کی، نبی اندر داخل ہو رہا ہے، لوگ بھی اندر داخل ہو رہے ہیں، نبی دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے کعبے کی طرف پیٹ کر کے نبی کہتا ہے کفو ہونا، ٹھہر جاؤ، ہذا معامل اہل بیت، یہ میرے اہل بیت کا معاملہ ہے۔ میں
مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. جب مسئلہ سمجھیں گے تو آپ سے خود بخود نعرہ نکل جائے گا. اب نبی آتا ہے، دنیا کو کہتا ہے ھذا معامل اہل بیت اللہ، یہ معاملہ ماسے یہ کروڑن جو جملو ہی نہ لیس، کروڑوں کا جملہ جب تک لاکھوں کا توجہ نہیں ہوگا. کروڑوں کا جملہ پوری توجہ چاہتا ہوں. میری طرف ہو. علی 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 نبی آتا ہے، کہتا ہے ھذا معامل اہل بیتنا، یہ معاملہ میرے اہل بیت کا ہے. آج کا ملا جب آپ کہیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آج کا ناصری ملا کہے گا بابا یہ اہل بیت کی معنی ہے نبی کی ازواج. آج کا ملا کہے گا نبی کی ازواج. میں اہل بیت کی تشریح، علی کی کعبے میں ولادت نبی نے اس وقت کہہ دیا تھا ھذا معامل اہل بیتنا، ھذا معامل اہل بیتنا، یہ میرے اہل بیت کا معاملہ ہے. بتاؤ کعبے میں کون سی زوجہ کی ولادت ہوئی تھی؟ اہل بیتنا. ھذا معامل اہل بیتنا، ھذا معامل اہل بیتنا. نبی نے کہا یہ میرے اہل بیت. ابھی آیا نبی، اندر آیا. علی کی اماں کہتی ہے بیٹے محمد، یہ بچہ تو دیکھو 3 دن گزر گئے، نہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا رہا ہے نہ دودھ پی رہا ہے. نبی کہتا ہے چاچی اماں گھبراؤ نہیں، یہ بیٹا مجھے دے دو، اس کی آنکھیں جانے میں محمد جانوں، اس کا دودھ پینا جانے میں محمد جانوں. آیا نبی، علی کو اٹھایا. اب نبی کہہ رہا ہے السلام علیک یا ولی اللہ. او ملو تم کہتے ہو کہ علی ولی اللہ نہ کہو، کلمے میں علی ولی اللہ نہ کہو، اذان میں علی ولی اللہ نہ کہو. نبی سے کہو کہ نبی تم نے کعبے میں علی کی ولادت کے ٹائم علی ولی اللہ کیوں کہا؟ اگر نبی علی ولی اللہ نہ کہتے، ہم بھی نہ کہتے. نبی علی کو اٹھاتا ہے السلام علیک یا ولی اللہ، یا ولی اللہ. علی کے کان میں کسی مومن نے، کسی شیعہ نے نہیں کہا کہ نبی آیا ہے. خود علی سمجھ گیا کہ میری جنس اور محمد کی جنس ایک ہے. السلام علیک یا ولی اللہ. دونوں آنکھوں سے ہاتھوں کو ہٹایا، زبان کو جنبش دی، کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ. اچھڑنے ڈاڑھنے والا مسلمان نہ سمجھے یار. سائیں شاہ بلی الدین کہتا ہے نا کہ علی تو مسلمان ہوا تھا جب علی کی 6 سال عمر تھی. علی کے اسلام نے کوئی کام نہیں کیا. اسلام تو ان کا طاقتور ہے جو سفید داڑھیوں کے ٹائم مسلمان ہوئے. مسلمان یہ 6 سال نہیں، یہ وہاں سے متحر آتے ہیں، یہ وہاں سے مسلمان آتے ہیں. السلام علیک یا ولی اللہ، وعلیکم السلام یا رسول اللہ. علی کو نبی نے اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھایا، اپنی زبان دہنے علی میں دی. علی نے 1 مرتبہ چوسا، دوسری مرتبہ چوسا، تیسری مرتبہ چوسا، 11 مرتبہ نبی کی زبان کو علی نے چوسا. کیا چوسا؟ نبی کی حدیث سمجھ میں آئے گی. نبی نے کہا کلنا محمد. 11 مرتبہ یہ بحرے نبوت سے چشمے امامت منتقل ہو رہے ہیں. ایک چو سے حسن، دوسری سے حسین، امام زین العابدین. 11 مرتبہ اس علی نے چوسا. مولا علی سیر ہوئے. نبی
علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر دنیا کے سامنے کعبۃ اللہ کے دروازے پر لے آئے. یا علی اقرا من الکتاب، اے علی کتاب پڑھ. علی جواب دیتا ہے سلوات پڑھو سلوات. تقریر کا تو اصول ہے کہ آدمی اسٹیشنیں کرتے ہوئے چلے، لیکن مجھے ٹائم کہتا ہے کہ اسٹیشنیں نہ کرو، اب ایسے چلو جیسے شالیمار چلتی ہے. سلوات پڑھو سلوات. اور ابھی شالیمار رائے گنج پہنچ گئی ہے، ابھی لاہور پہنچنے والی ہے. سلوات پڑھو سلوات. اب جیسے ہی لاہور پہنچے گی جنکشن اسٹیشن آ جائے گی، میں خود بخود کھڑا ہو جاؤں گا. اب رائے گنج ہم پہنچ گئے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو اٹھایا. یا علی اقرا من الکتاب، اے علی کتاب پڑھ. ابو جہل دیکھ رہا ہے، ابو لہب دیکھ رہا ہے، یہ ابو سفیان دیکھ رہا ہے، یہ جتنے بھی ابو تھے. جی عرفان کا جملہ کہوں گا، پتہ نہیں عرفان آئے یا نہ آئے، ان کا جملہ تو آپ کو بتاؤں. یہ جتنے بھی ابو تھے یہ اقوام متحدہ کے ممبر تھے. جی یہ جتنے بھی اقوام متحدہ کے ممبر تھے نا ابو، یہ سارے ابو وہاں کھڑے تھے. پیغمبر نے علی کو کہا یا علی اقرا من الکتاب، پڑھ کتاب. علی پوچھتا ہے اقرا من التوریت او الانجیل او الزبور او القرآن. توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں؟ نبی کہتا ہے زبور پڑھو گے، داؤدی کہیں گے محمد جادوگر ہے، جادو کے ذریعے بچے سے پڑھا رہا ہے. انجیل پڑھو گے، عیسائی جادو کا الزام لگائیں گے. توریت پڑھو گے، یہودی الزام لگائیں گے. علی وہ کتاب پڑھ جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا ہے. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ ہیں وارث کتاب، یہ ہیں وارث جنت، یہ ہیں وارث زمین. وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ معصوم زمین کے وارث ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ جنت فردوس کے مالک ہیں، یہ ہیں جنت کے وارث. حضرت آدم جنت میں گئے، بس میں ختم کر رہا ہوں. حضرت آدم جنت میں گئے. پوری توجہ چاہتا ہوں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا رائے گنج تو پہنچ ہی گیا ہوں. اب جنکشن اسٹیشن لاہور میں ہے، بیچ میں چاہے کوئی گر بھی جائے گا یہ ٹرین نہیں رکے گی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ جنت کے وارث ہیں. آدم جنت میں گیا، جب نکلا تو وہاں کا لباس بھی خدا نے کہا چھوڑ دو. کیوں؟ جنت کا مالک حضرت آدم نہیں. حسنین عید کا دن ہے، کہتے اماں ہمیں جنت کا لباس منگوا کر دو. یہ مالک ہیں، وہاں جا کر پہنے ان کی مرضی، یہاں منگوا کر پہنے ان کی مرضی. یہ جنت کے وارث ہیں، یہ ہیں زمین کے وارث. اولئک ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. یہ ہیں کتاب کے وارث، کتاب پڑھنے والے اور کتاب کے وارث. اور 10 محرم 61 ہجری زہرا کا لال، آخری موقع کا مصائب آخری ذاکر کے لیے چھوڑا جاتا ہے. یہ اصول ہے. حضرت امام حسن کی شہادت کے دن ہیں، محمد مصطفیٰ عربی سردار کے وفات کے دن ہیں. آخری ذاکر کے لیے چھوڑ رہا ہوں. بس میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے جو ہمارے اہل سنت کے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اور مومنین کی معلومات کے لیے صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مومنین کو رلانے کے لیے غلط تخیل پیش کرتے ہیں. آج میں تخیل نہیں، کوئی سنی سنائی بات نہیں. میں دیوبندی فاضل ہوں. میں بخاری سے روایت پڑھ رہا ہوں، مسلم میں روایت موجود ہے، مشکات میں موجود ہے. ام سلمہ ام المومنین نبی کی زوجہ کہتی ہے 10 محرم کا دن تھا، فتحرک قلبی، میرا دل ہلنے لگا.
ام سلمہ کہتی ہے میرا دل ہلنے لگا، کہتی میرے کان پر آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، حل من ناصر من ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر من ینصرنا۔ کہتی ہے کہ میں آہستہ آہستہ آواز سن رہی ہوں، میں نبی کی قبر کے پاس گئی، میں نے جا کر دیکھا فتحرک قبر رسول اللہ، میرے رسول کی قبر ہل رہی ہے۔ کربلا سے حل من ناصر من ینصرنا، فتحرک قبر رسول اللہ، رسول کی قبر ہل رہی ہے۔ کہتی ہے میں نے اپنے دونوں ہاتھ نبی کے قبر پر رکھے، کہا رسول اللہ تیری قبر کیوں ہل رہی ہے؟ رسول سینے جتنا باہر نکل آیا، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ نبی کی دستار اتری ہوئی ہے۔ او مسلمانوں، 10 محرم کے دن پگڑیاں باندھنے والوں، ٹوپیاں پہننے والوں، نبی کی سنت دیکھو۔ مشکات میں موجود ام سلمہ کہتی ہے میں نے رسول کو دیکھا، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ نبی کی دستار اتری ہوئی، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ وَلِحِيَتِهِ التُّرَابُ، پیغمبر کی صرف دستار نبوت اتری ہوئی نہیں بلکہ نبی کے سر میں خاک، نبی کے داڑھی میں خاک۔ میں پوچھ رہی ہوں رسول اللہ یہ تم نے حال کیوں بنایا اے جنت فردوس کے مالک؟ رسول کہتا ام سلمہ قتل الحسین آنفا فی کربلا، مشکات کے الفاظ، بخاری کے الفاظ، مسلم کے الفاظ، قتل الحسین آنفا فی کربلا۔ اے ام سلمہ میرے سر میں خاک کربلا، میری داڑھی میں خاک کربلا۔ ام سلمہ آج میری امت نے میرے حسین کو ذبح کر دیا، رسول رو رہا ہے، نبی نے دستار اتاری ہوئی ہے۔ ادھر مختار ثقفی کی عدالت میں جب شمیر ملزم ہو کر جوابدار ہو کر آتا ہے، ادھر مختار پوچھتا ہے شمیر تم نے حسین کو 13 ضربیں کیوں لگائی تھی؟ رسول کی دستار اتروائی، نبی نے سر میں خاک ڈالی، 13 ضربیں، ضرب اس طرح کہتے ہیں، 13 ضربیں کیوں لگائیں؟ کہتا ہے میں نے ایک ضرب جب حسین کو لگائی، ایک کار برقے والی بی بی میرے ہاتھ کو پکڑ دیے، کہہ دیا شمیر میں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، میرے بیٹے حسین عزاداروں۔ شمیر کہتا ہے میں نے دوسری ضرب لگائی، جب 7ویں ضرب لگائی کنات چل کر آ رہی تھی، اس کنات سے ایک 4 سال کی چھوٹی بچی باہر نکلی، دوڑ کر اپنی چھوٹی گردن حسین کے گردن پر رکھی، کہتی ہے شمیر میرے بابا کو بعد میں قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو، تمہیں رحم نہیں آیا؟ کہتا ہے فَأَخَذْتُ شَعْرَهَا، میں نے اس بچی کے بالوں کو پکڑا اور مقتل گاہ میں چھوڑ آیا، میں نے حسین کو قتل کیا۔ وہ چھوٹی بچی دوڑ کر آئی، شمیر میرے بابا کا سر مجھے دے دو، میرے بابا کا سر مجھے دے دو۔ مسلمانوں 10 محرم کو رونا، سر سے امامہ اتارنا، ام سلمہ سے روایت، نبی کی سنت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہ